کی ہے 4G یا 2G لیول کی ہے, 4G لیول کی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2G میں اور 3G میں اور 4G میں کتنا سپیڈ کا اور رسائی کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے. آپ ماہرین ہیں اس چیز کے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی جس کا معاہدہ ہوا ہے. وہ معاہدے میں میں موجود تھا جو ہم نے سائن کیا ہے. میں شکر گزار ہوں امین الحق صاحب کا جو ہمارے منسٹر آئی ٹی ہیں کہ انہوں نے مجھے زین قریشی صاحب کو بھی عزت بخشی, ہمیں بلایا اور ہمارے سامنے یہ انہوں نے ذمہ داری بھی سونپی اور معاہدے کا جو سائننگ سرمنی ہے اس میں ہمیں شامل کیا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہے اس منصوبے کا انشاءاللہ ضلع ملتان سے اور خانیوال سے ہو رہا ہے. تو خانیوال اور ملتان میں امیڈیٹلی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اور پھر بتدریج اگلے اضلاع میں یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ 28 پروجیکٹس ہیں اور 6 ارب 47 کروڑ کا منصوبہ ہے. تو یہ میں ملتان والے لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہ رہا تھا. اب بسم اللہ آپ کے کوئی سوالات. ملتان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں پھر باقی کر لیں گے. آپ نے پہلے 2 میٹنگز کی ہیں اور آپ نے سارے ڈیز کو عید تک کا مہلت دی. کیا اس کو بھی ریویو کیا گیا ہے؟ جی ہم نے جی میں عرض کروں بالکل کہا. ہم نے ڈوگر صاحب آج موجود تھے جو ہمارے سالڈ ویسٹ کے ذمہ دار ہیں اور ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں. عید کا آگے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور یہ بقرہ عید ہے تو اس پہ تو شہر میں بہت بڑا پریشر اضافی آ جاتا ہے, ہر سال آتا ہے. تو اس پہ انہوں نے ہمیں پوری اشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ وہ شہر کی بہتری میں کام کریں گے. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ پہلے دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ لیول کی میٹنگ ہے. ایک منٹ سن لیں سر, میں عرض سنیں نا جی, میری عرض سن لیں نا. میں آپ سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. یہ ہم نے میٹنگز جو رکھی ہیں یہ پنجاب کے 36 اضلاع میں ہر ضلع کی میٹنگ ہے. کمشنر کے نیچے ایک ضلع نہیں آتا, کمشنر کے نیچے کئی ضلع آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کمشنر ملتان ہیں وہ خانیوال کے بھی ہیں, ملتان کے بھی ہیں, لودرا کے بھی ہیں, وہاڑی کے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان ضلعوں کے انچارج ڈپٹی کمشنرز ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں. ڈپٹی کمشنر سیکرٹری ہیں کمیٹی کے اور پارلیمنٹیرینز ممبرز ہیں اور ایک ان کے جو ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں چیئرمین ہیں. جیسے ملتان کا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. ٹھیک. کمشنر صاحب سے جب میٹنگ کر رہے ہیں وہ بحیثیت کمشنر نہیں کر رہے, ہم کمشنر صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ملتان کارپوریشن کو. ان کو یہ اضافی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس اضافی ذمہ داری سے ہم ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. ایک منٹ سر, ایک منٹ جی. طالبان افغانستان میں 85% رقبے پر کلیم کر رہے ہیں. اچھا وہ ایران سے بھی مل رہے ہیں, رشیا سے مل رہے ہیں. کیا پاکستان کے ساتھ وہ انگیج ہوئے؟ پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں, اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ انگیج ہے کہ نہیں. پاکستان کے ساتھ سر 3 نشستیں ہو چکی ہیں, 3 نشستیں ہو چکی اور پاکستان کے ساتھ بالکل انگیجمنٹ ہے. جو ان کے دوحہ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان نے فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے. پاکستان پیس پروسیس کو پش کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. پاکستان کا رول آج پوری دنیا اس کا ایکنالج کر رہی ہے, اعتراف کر رہی ہے, اس کو سراہ رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے کل افغانستان کی تازہ صورتحال کو جانچنے کے لیے میرا امریکہ کے وزیر خارجہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے سیکرٹری بلنکن کے ساتھ کل میری لمبی گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان کا انپٹ لیا بھی ہے. ان کی کنسرنز جو تھی انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں اور پاکستان کی جو کارکردگی ہے, پاکستان کا جو رول ہے, میں نے ان کی خدمت میں بڑا واضح الفاظ میں پیش کیا ہے. میں نے پچھلے دنوں میں ان 2 دنوں میں نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن فارن ریلیشنز ان کو بھی بریف کیا ہے افغانستان کی صورتحال پر. اور کل میں نے سینٹ کی جو کمیٹی ہے آن فارن افیئرز ان کو بھی ایک مفصل بریفنگ دی ہے جس میں بھی موجود تھا, ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معیز یوسف صاحب بھی موجود تھے اور موضوع جو زیر بحث تھا وہ افغانستان تھا کہ افغانستان کی چیلنجز کیا ہیں, ہم کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں,
انخلا کہاں تک ہو چکا ہے, آگے ان کا پلان کیا ہے, اور ہم نے جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو لیٹسٹ اسپیچ ہے جو صدر بائیڈن نے ابھی حال ہی میں دی ہے, اس اسپیچ کے جو مین نقطے ہیں, جو انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, اپنے آبجیکٹیوز کے بارے میں اظہار کیا, فیوچرسٹک ان کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو اظہار کیا, میں نے کمیٹی کو اس پر بھی اعتماد میں لیا. انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے ایک نشست کی تھی جس پہ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا, جس میں اسپیشل انوائٹیز بھی تھے, اور جس میں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے آن نیشنل سیکورٹی, ان کے ممبران کو, ڈیفنس کمیٹی کے ممبران کو مدعو کیا گیا تھا. 8 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی تھی, اور ایک ہی آئٹم آن ایجنڈا جو تھا ڈسکس ہوا تھا وہ تھا افغانستان کی صورتحال. آرمی چیف جنرل باجوہ اس میں تشریف فرما تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض احمد اس میں موجود تھے, اور انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی. اس پریزنٹیشن پہ پارلیمنٹیرینز نے سوال جواب کیے, سوال اٹھائے, انہوں نے جواب دیے, اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ملک کے منتخب نمائندگان کو اعتماد میں لینا, ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا, اور نیشنل اسٹریٹجی کے لیے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا. ٹھیک, اس کے بارے میں ہم نے پیش رفت ہوئی ہے. انشاءاللہ خیال ہے کہ ایک اور نشست درکار ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. طالبان افغانستان پر جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 2 ہفتے میں پورا جو ہے نا کور کر لیں گے, اگر وہ کر لیتے ہیں کیا پاکستان کی حکومت ان کی حکومت کو تسلیم کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے یہ مفروضہ ہے, یہ اس پہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہماری اس وقت کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کریں. کس کے ساتھ انگیج کریں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم طالبان کو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور کریں گے, اور کر رہے ہیں. ہم افغانستان کی جو منتخب حکومت کے نمائندگان ہیں صدر اشرف غنی کے, اور ان سے بھی رابطے میں ہیں. میں نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے, زبانی بھی دی ہے, ان رائٹنگ بھی دی ہے. میں ان کا منتظر ہوں, اور ان نے مجھ سے ترکی میں کہا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے. میں ان کا منتظر ہوں, ان کا نقطہ نظر بھی سنیں گے. اور ہم نے جو ناردرن لیڈرز ہیں افغانستان کے, جو سابقہ ناردرن الائنس جس کو آپ کہتے تھے, ان ناردرن لیڈرز کو بھی ہم مدعو کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کے تمام جو صاحبان ہیں, جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں, ان کو ہم یکجا کریں اور ان سے گزارش کریں کہ دیرپا حل کی طرف بڑھیں. اور دیرپا حل ہماری رائے میں ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. بزور بازو قبضہ مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کسی سول وار کا شکار ہو جائے. افغانستان نے بڑی تکلیف دیکھی ہے, بڑی وہاں خون خرابہ ہوا ہے, اور 90 کی دہائی میں ہم نہیں لوٹنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کا افغانستان جو ہے وہ پرامن ہو, اس میں استحکام ہو, اور افغانستان کے امن اور استحکام کے ذریعے پاکستان کو ریجنل کنیکٹیوٹی دستیاب ہو, جس کے ذریعے ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس تک رسائی حاصل کر سکیں فار ٹریڈ, انویسٹمنٹ اینڈ اکنامک انٹیگریشن. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا ڈپلومیٹک ریچ بھی بڑھایا ہے. پاکستان جتنے فورمز ہیں جس پہ افغانستان کے مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, چاہے وہ استنبول پروسیس ہے, چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہے, چاہے اپنا جو ٹروئکا ہے, ٹروئکا میں امریکہ ہے, اس میں روس ہے, اس میں چین ہے, اس میں پاکستان ہے, چاہے ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہیں پاکستان, چین, افغانستان کی, چاہے ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہے ترکی, افغانستان, پاکستان کی, وہ میں نے کی ہیں اور آئندہ کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ ہم ریجنل پاورز کو بھی ہم انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ الگ صبح میں روانہ ہو رہا ہوں تاجکستان کے لیے. اور تاجکستان میں وہ بارڈر کرتے ہیں,
افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی ایشوز ہیں، خدشات ہیں. اسپل اوور، اگر حالات بگڑتے ہیں تو اسپل اوور ایران کی طرف بھی جا سکتا ہے، اسپل اوور پاکستان کی طرف بھی آ سکتا ہے، اسپل اوور تاجکستان کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو میں ان سے تبادلہ خیال کے لیے تاجکستان جا رہا ہوں، اور تاجکستان کے بعد انشاءاللہ ازبکستان جا رہا ہوں، اور وزیر اعظم بھی تشریف لائیں گے ازبکستان، اور ہماری وہاں ایس سی او کی میٹنگ بھی ہے، دیگر وزرائے خارجہ بھی ہوں گے. جو سمٹ لیول کی میٹنگ ہے اس میں وزیر اعظم خود تشریف فرما ہوں گے. تو ہم ایک ہولسٹک ویو لیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ریجن کی دیگر جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کو بھی ہم ان سے مشاورت بھی کریں اور انہیں اعتماد میں بھی لیں. ایک بات، امریکہ کو پاکستان گورنمنٹ نے اگر دیر سے انکار کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں رد عمل میں کوئی پابندیاں اگر لگائی گئی یا کوئی اور امریکہ کی طرف سے رد عمل آیا؟ کوئی نہیں. اس سے نمٹنے کے لیے کیا آپ کا پلان؟ پہلی بات یہ ہے کہ کل میری اس سے سیکریٹری بلنکن سے بات ہوئی، بڑی اچھی بات ہوئی، ٹھیک ہے، اور بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ، ہم پاکستان کو اپنا ایک کنسٹرکٹیو پارٹنر سمجھتے ہیں، کنسٹرکٹیو پارٹنر، اور ہم پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں. افغانستان اینڈ بیونڈ افغانستان ہمارے بائی لیٹرل ایشوز بھی ہیں، ہم بائی لیٹرل ایشوز میں بھی پیش رفت کرنا چاہیں گے. میں نے ان کو باور کرایا کہ پاکستان، ہماری امریکہ بہت بڑی منڈی ہے، ہم بہت سے اپنی ون آف آر لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہے. امریکہ ایک بہت بڑا فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے پاکستان میں. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی جو اکنامک فٹ پرنٹ ہے امریکہ کے ساتھ اس کو اور مضبوط کریں، اور ہم نے ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ کن کن ایریاز میں ہم اکنامک انٹیگریشن امریکہ کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کا ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. آج امریکہ اور پاکستان ایک ہی صفحے پر ایک ہی آبجیکٹو لے کے کھڑے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ افغانستان کا امن، افغانستان کا استحکام. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں گفت و شنید سے مسئلے کو حل کیا جائے اور ایک پولیٹیکل سولوشن تلاش کیا جائے. پاکستان ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہے. پاکستان کہہ رہا تھا، عمران خان کہہ رہے تھے کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج امریکہ اس بات پہ متفق ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان قریب ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد، جن کو صدر بائیڈن نے دو شخصیات کو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کے لیے اور پولیٹیکل حل کے لیے ذمہ داری سونپی ہے. ایک ہیں سیکریٹری بلنکن، جن سے میری کل بات ہوئی ہے، اور دوسرے ہیں ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد، جن سے انشاءاللہ ان قریب ہماری ازبکستان میں ملاقات ہوگی. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ ایس سی او کی آپ نے بات کی، ایس سی او کی آپ نے بات کی، لیڈنگ رول ہے چین کا. طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم چین کو افغانستان میں ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے بولیں. ایک تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی تفصیلات یا یہ ملاقاتیں جو ان کے ذمہ ہیں تو وہ فرمائیں، اور دوسرا یہ فرمائیں کہ اگر حالات جس طرح کے وہاں بگڑ رہے ہیں، پہلے بھی پاکستان باقیوں کے بارے میں دیکھتے ہوئے رہا ہے، تو اب پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیونکہ بارڈر فینسنگ کی ہوئی ہے، افغان مجاہدین کو انٹری. میں سمجھ گیا سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بارڈر فینسنگ کیوں کی ہے. ہم نے بارڈر فینسنگ اس لیے کی ہے کہ جو انلیگل بارڈر کراسنگ ہوتی تھی ان کو چیک کیا جائے. دنیا جہان میں جو بارڈر کراس کیے جاتے ہیں وہ پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے. آپ نے کہیں جانا ہے؟ آپ ویزے کے بغیر نہیں جا سکیں گے، آپ پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکیں گے. دنیا آپ سے پاسپورٹ مانگے گی، آپ سے ویزا مانگے گی. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں وہ کسی باقاعدہ، اس کو بند کر دے بیٹا، باقاعدہ کسی ریگولیٹڈ طریقے سے آئے اور لیگل راستوں سے آئیں. تو اس سے ہم چاہتے ہیں، اس سے بارڈر مینجمنٹ میں بہتری آئے گی. نمبر ایک. نمبر دو، ہم سمجھتے ہیں کہ 30 لاکھ سے زیادہ ہم افغانوں کی خدمت کر رہے ہیں، مہاجرین کی. انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی. ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی خدمت کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حال ہی میں عسکری اور سویلین قیادت کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. پاکستان ہر حال میں افغانستان میں امن چاہتا ہے اور افغان امن عمل کی حمایت کرتا رہے گا. اور آپ کے بابا، کبھی کشمیر کا ذکر کیا آپ نے؟
آپ کے منہ سے تو گلبھوشن یادیو کا لفظ نہیں نکلتا. آپ کا تو ڈگمگا جاتے ہیں. اور پھر ذمہ داریاں کہ اس کو جی NRO دیا جا رہا ہے. خدا کے لیے عقل کے ناخن لو. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ ہے. اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں جی. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان پاکستان کو دوبارہ وہاں گھسیٹے ہیگ میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں. نہ سمجھیں. مجھے یقین ہے وقت کے ساتھ ساتھ پختگی بھی آ جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو تجربہ ہوگا اور ان ایشوز کا علم ہوگا. اب پڑھی پڑھائی ان کو پرچیاں دے دیتے ہیں, لکھی لکھائی دے دیتے ہیں. بچہ ہے میرا وہ پڑھ دیتا ہے جی نا. مطلب ہے کہنے کا مطلب ہے طوطے کی طرح چیز کو پیش کر دینا کافی نہیں ہے. ذہن چاہیے, اپنا مائنڈ اپلائی کریں, ضرور اپنا الیکشن کیمپین کریں, پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں, ہندوستان کی زبان نہ بولیں, اپنا کشمیر کا الیکشن ضرور لڑیں. اسی طرح مریم بی بی گئیں, عجیب گفتگو میں سن رہا ہوں ان کی. اگین گھبراہٹ ہے, بوکھلاہٹ ہے اور حیران ہے کہ کشمیر کا الیکشن چرایا نہ جائے. بھائی حکومت کشمیر میں کس کی ہے اس وقت؟ اس وقت حکومت کشمیر میں کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے. کشمیر کا الیکشن کس کی سربراہی میں ہو رہا ہے؟ نون لیگ کے وزیر اعظم میں ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا وزیر اعظم اور آپ کی اپنی حکومت کشمیر کے الیکشن کا سودا کر رہی ہے تو پھر اس کا جائزہ آپ خود لیجئے. حکومت تو کیئر ٹیکر, یہاں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا, کشمیر میں تو ایسا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. نون کی حکومت تھی, اپنا ٹرم مکمل کیا اور کیئر ٹیکر کی نگرانی بھی وہی کر رہے ہیں. الیکشن ان کے نیچے ہو رہا ہے, وزیر وہ, پرائم منسٹر وہ, حکومت ان کی, اور الیکشن چراتے ہوئے انہیں ہم دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ناپختگی کا عملی نمونہ ہے. سیاست دانوں میں عدم تشدد کس کا؟ کون سا دورہ؟ کہاں؟ شوق سے جائیں, شوق سے. ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں بھائی, ایک سیکنڈ. نہیں, آپ میری بات سمجھے نہیں. روزانہ کی بنیاد پر جب بارڈر کھلا ہوتا ہے, آج کل تو بند ہے نا, کووڈ کی وجہ سے بارڈر بند کیا ہوا ہے. جب بارڈر کھلا ہوتا ہے تو میرے بھائی 20 سے 25 ہزار کراسنگز ہوتی ہیں آن اے ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریگولیٹڈ ہوں, کسی ضابطے کے تحت ہوں. جی میں آپ کو جواب دے چکا ہوں, آپ نے سنا نہیں. میں نے آپ کو جواب دیا ہے قبلہ کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں ہی سمویا جائے اور وہ وہیں رہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نیا انفلکس آئے اور اس انفلکس کے ذریعے کچھ ایسے عناصر بھی آ جائیں جو پاکستان کے اندر تخریب کارانہ کارروائی میں حصے دار بن جائیں. ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے, 70,000 جانیں دی ہیں اور ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں, ہماری سپاہ نے, ہماری پولیس نے, ہمارے شہریوں نے. ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا, ہمارے بسوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا جوہر ٹاؤن میں کیا ہوا, کون تھا؟ وہی اسپوائلرز ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ امن نہ ہو, کہ وہ کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اس انفلکس کی آڑ میں انسرجنٹس یا انفرینڈلی ایلیمنٹس جو ہیں وہ گھسائیں. لیکن آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہم سچویشن جب سامنے آتی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے, اور تبھی ہم نے سب جماعتوں کو اعتماد میں بھی لیا ہے اور ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں تاکہ جو بھی فیصلہ کریں اس پہ سب کی مشاورت ہو. دیکھیے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور مہنگائی کے مختلف فیکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں
اور ہم نے مہنگائی کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں صرف پاکستان کو نہیں، پاکستان کے گرد و نواح بھی دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل فوڈ پرائسز کہاں جا رہی ہیں، انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائسز کہاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کووڈ کی ریسٹرکشنز کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اولین ترجیح ہے کہ اس کو کرٹیل کیا جائے، اس کو مینج کیا جائے. انشاءاللہ کریں گے. مطلب آپ نے قوم کے منتخب نمائندوں میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، نہ سینئر سیاستدان کا کوئی خیال ہے، نہ جونیئر ذاتیات پر حملے کیے جا رہے ہیں. اس کا قوم پر کیا اثر پڑے گا سر؟ سیاستدان منتخب نمائندے تو قوم کے رہنما ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹالرنس لیول گرا ہے، نہیں گرنا چاہیے. سیاست میں دو نقطہ نظر ہوتے ہیں، کوئی پوائنٹس آپ کے حق میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کے حق میں نہیں ہوتے. ہم یہی کہتے آئے ہیں اپوزیشن کو، اسمبلی میں آئیں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں، تنقید کرنی ہے خوشی سے کریں، لیکن یہ یک طرفہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی بات کریں اور بات کر کے واک آؤٹ کر کے چلے جائیں. آپ نے بات کی تو بات کا پھر جواب بھی تو لے. میں نے اس دن ہوا کیا، بلاول نے کھڑے ہو کے بات کی، جناب پارلیمانی روایات کی بات کی بلاول نے. تو میں نے کہا بلاول آپ بات کر کے باہر چلے گئے، بیٹا واپس آؤ، جواب بھی تو لو. سننے کی آپ نے تنقید کی ہے، میں نے سنی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن اس کا جواب بھی تو سنو نا. خیر اس نے مہربانی کی، وہ آ گیا. پھر میں نے بتایا آپ نے پارلیمانی روایات کا حوالہ دیا، تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا پارلیمانی روایت. مجھے یہ بتائیں بلاول کہ سندھ میں قائد حزب اختلاف کو بجٹ کی تقریر نہیں کرنے دی، ڈیبیٹ اوپن نہیں کرنے دی گئی. کیا یہ پارلیمانی روایت کا پاس کر رہے ہیں آپ؟ سندھ میں آپ کے وزیر خزانہ نے بجٹ کی تقریر کو بجٹ کے ڈیبیٹ کے بعد وائنڈنگ اپ سپیچ نہیں کی. یہ کون سی پارلیمانی روایت کو جنم دے رہے ہیں آپ؟ آپ کے سندھ میں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق وہ اپوزیشن کو جانی ہے، آپ نے سندھ میں نہیں دی. یہ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سندھ میں آپ نے ممبران پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا. یہاں آپ لیے بیٹھے ہیں، یہاں چیئرمین شپ بھی لیے بیٹھے ہیں یا ممبر شپ بھی لیے بیٹھے ہیں. یہ کون سی روایت ہے؟ تو آئینہ دکھاتے ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکو. تو پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں تو تصویر کے دو رخ ہیں. آپ نے ایک رخ پیش کیا، ہم نے سنا. ہمارا رخ جو ہے جب میں نے پیش کیا تو بات کچھ تھوڑی سی چبن ہو گئی، کوئی بات نہیں. لیکن میں عرض کرتا چلوں، سندھ میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میں نے کل وزیر اعظم کو یہ گزارش کی ہے، تھر پارکر میں ہندو کمیونٹی کے ایک بڑے باعزت شخص جس نے آزاد الیکشن لڑا اور 14-15 ہزار ووٹ لیے، رائے لجپت بھیل، اس کا گناہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گیا؟ ان کی کمیونٹی کے ایک بندے کو، بھیل قوم کے بندے کو مارا گیا، مرڈر کیا گیا. ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، ان کا نقطہ نظر نہیں سنا جا رہا. اور اس پر انہوں نے جب ایک پرامن احتجاج کیا، ہندو قبائل نے، وہ بھیل کمیونٹی جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے، مٹھی کے ایس پی جن کا وہ نیازی صاحب ہیں، میاں والی سے ان کا تعلق ہے، اس نے قانون شکنی کی. میں برملا کہہ رہا ہوں، اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس ایس پی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. انہوں نے اس منتخب تو نہیں، ایک باعزت ہندو قبائل کے ایک بہت عزت دار آدمی کو تھانے بلایا، اس پر تشدد کیا گیا، نازیبا حرکتیں کی گئیں. اور یہ کون سی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ اگر بلاول بھٹو آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ کو میں وہ ویڈیوز منگائیں اور دیکھیں
कि आपके सिंध में आपका मिट्टी का, आपका थरपारकर का एसपी, पता नहीं हसन न्याजी या क्या नाम है उसका, वो क्या कर रहा है? इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं? एक हिंदू के साथ, एक माइनॉरिटी के साथ जिस बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का आईन बराबरी के हकूक देता है, उसके साथ ये ज्यादती हुई है और आप उससे वोट भी लेते रहे हैं। आज भी एमएलए आपके वहां, एमपी आपके हैं वहां, और आप खामोश बैठे हैं और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम आपको वीडियोस पेश करने के तैयार हैं। क्या आप उसके एसपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? अगर आप एसपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, जिसने नाजेबा हरकत की है, तो फिर मैं मुतालबा कर रहा हूं, बिलावल, तुम्हें चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी का कोई हक नहीं पहुंचता। मुस्तफी हो जाओ, मुस्तफी हो जाओ। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हो, अस्तीफा दो और कहो कि मैं इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ये डबल स्टैंडर्ड्स, एक तरफ आप कुछ कहते हैं और हमसे कुछ तवक्को करती हैं, और आपकी निगरानी में ये हो रहा है। चीफ मिनिस्टर आपका, हुकूमत आपकी, 12 साल से आप बैठे हुए हैं, वो वोटर आपके, और आपके नाक के नीचे ये तमाशा हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं। ये हमें कबूल नहीं है। थैंक यू जी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए कोशियां हैं। मसले के सियासी हल के लिए तमाम अफगान धड़ों पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्तान कॉरपोरेशन की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए जल्द ही आला सतह का इजलास बुलाया जा रहा है। और तहसील सदर के जो हैं हमारे चीफ ऑफिसर, उनसे गुजारिश की कि उनकी कारकर्दगी हमें गैर तसल्ली बख्श दिखाई दी। उनसे गुजारिश की, वो नए आए हैं, हमने उनसे गिला नहीं किया। वो कहते हैं मुझे 1 महीना हुआ आया हुए। हमने उनसे गुजारिश की कि आप अगली मीटिंग में जो आपकी यूटिलाइजेशन पोजीशन है उसके बारे में अपनी इंप्रूवमेंट दिखाएं। शुजाबाद वाले सीओ ने अपनी पेश की, वो कदरे बेहतर थी, और जलालपुर को भी रिव्यू किया। सदर में हमें मुश्किलात आई, हमने उनकी बात की। दूसरी जो बड़ी मुश्किल हमें आ रही है, वो आ रही है मुल्तान कॉरपोरेशन में। आज हमने फैसला किया है जिसमें सारे एमएनएज मुल्तान के और एमपीएस जो कॉरपोरेशन की हदूद में आते हैं, कि हम स्पेशल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करें कमिश्नर साहब से कि कमिश्नर साहब, नॉट बस एज कमिश्नर, एज एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान कॉरपोरेशन, उनकी जिम्मेदारी ठहरती है कि कॉरपोरेशन के मामलात में जो मुंतखब नुमाइंदगान की मुश्किलात हैं, वो उनके साथ रूबरू मुलाकात करके उन मुश्किलात और उनको हम दूर करें, ताकि शहर की बेहतरी हो सके। तो इंशाअल्लाह उनसे हम एक अलहदा नशिस्त का इरादा रखते हैं। हमने उनके एहतराम को सामने रखते हुए फैसला किया कि हम उनको यहां नहीं, हम उनके पास चले जाएंगे। हम तो मुंतखब लोग हैं भाई, हम तो दरवाजा दरवाजा फिरने के आदी हैं जी, हम तो हर चौक पे जाने के आदी हैं, हर थड़े पे बैठने के आदी हैं। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी है वो, खैर वो तो हमने बड़ी देखी हुई है, लेकिन हम उस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। हम चल के जाएंगे, उनके पास जाने को तैयार हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। और उनसे दरख्वास्त करेंगे अपने कमेटी रूम में कॉरपोरेशन के मामलात में एक मीटिंग रखें, क्योंकि कॉरपोरेशन के मामलात में मुल्तान में सीरियस इशू सामने आ रहे हैं। सीरियस, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सीरियस, मैंने 3 दफा इस्तेमाल किया है, सीरियस इश्यूज वो सामने आ रहे हैं। हम उनसे रहनुमाई भी चाहेंगे, हम उनके ख्यालात से मुस्तफीद भी होना चाहेंगे, और हम उनकी खिदमत में तजावीज़ भी पेश करना चाहेंगे, ताकि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकें। अगली चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप मुल्तान का मीडिया पूरी जनूबी पंजाब पे नजर रखता है, कि अल्लाह ने जनूबी पंजाब के लिए एक और तोहफा पेश किया है, और वो ये है कि जनूबी पंजाब के सारिफीन के लिए हमने 4G फैसिलिटी के लिए 4G
नहीं है। जनूबी पंजाब में चंद जगहों पे है, सारे में नहीं है, देहातों में नहीं है, मदाफियात में नहीं है। आप देरा गाजी खान चले जाएं, उच्च चले जाएं, आपको नजर नहीं आएगी। हमने 4G फैसिलिटी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को ले करने का, ब्रॉडबैंड और 4G का फैसला किया है। उसके लिए जनूबी पंजाब के 28 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं और इस पर लागत आएगी 6 अरब 47 करोड़। ये 6 अरब 47 करोड़ का पैकेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने जिसको अप्रूवल दी है और इसके लिए फंड मुख्तस किए गए हैं और इसका हम आगाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे पूरा जनूबी पंजाब मुस्तफीद होगा। जो ऑनलाइन लर्निंग करते हैं उनको भी फायदा होगा, जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनको भी फायदा होगा और लोगों की एक्सेस बढ़ जाएगी, मीडिया के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, उसमें कुछ एरियाज हैं जो अनसर्व्ड हैं, जहां ये फैसिलिटी है ही नहीं, अनसर्व्ड एरियाज में पहुंच जाएंगे। कुछ एरियाज हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, यानी कि फैसिलिटी है लेकिन 3G